بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا اردو کا سبق نمبر 4 ہے۔ آج کے سبق میں ہم صرف واو اور یا کو سمجھیں گے۔ پہلے ان دو حرفوں کے ساتھ ہم نے الف کو بھی لیا تھا اور الف کو الحمدللہ مکمل سمجھ لیا۔ اب ہم ایک تو واو کو سمجھیں گے اور یہ یا کو سمجھیں گے۔ واو کو بھی ہم نے قریب قریب سمجھ لیا تھا۔ واو معروف بھی ہوتا ہے اور مجہول بھی ہوتا ہے۔ معروف اور مجہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے او کی ماترا ہوگی تو وہ مجہول ہوگا اور او کی ماترا میں آئے گا تو معروف ہوگا۔ ایسے یا ای کی ماترا میں آئے گی تو معروف کہلائے گی اور اے کی ماترا میں آئے گی تو مجہول کہلائے گی۔ یہ یا بیچ کے اندر کوئی دو حرفوں کے مطلب جیسے کہ نقطوں کے ساتھ آ جائے تو مجہول بھی ہو سکتی ہے اور معروف بھی ہو سکتی ہے، مگر اس شکل کے اندر جب یا آئے گی تو مجہول ہی آئے گی، معروف نہیں آئے گی۔ جیسے اس کے اندر جو ہے یہ یا ہے کیسے، پیسے، تو یہ سین کے آگے یا ہے، یہ سین کے آگے یا ہے۔ ایسے اور بھی آتی ہے لکھا ہوتا ہے، ایسے بہت سارے اس طریقے سے، تو یہ یا مجہول کہلاتی ہے اس طریقے سے۔ اب جو ہے ہم واو کو سمجھیں گے، واو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جس کی خود کی آواز نہیں ہوتی مگر دوسرے حرفوں کی آواز کو مجہول کرتا ہے۔ تو اور دو جملوں کے بیچ میں ہوتا ہے مسجد اور مدرسہ، گھر اور دکان، اس طریقے سے تو اور لکھا جاتا ہے یہ، تو یہ واو مجہول لکھا جاتا ہے۔ اب ویسے آواز تو دو حرف کی ہے، ایک تو الف کی ہے ایک را کی، بیچ میں واو ہے، یہ جو ہے الف کو مجہول کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی آواز او کی آواز ہوگی اور۔ یہ لکھا ہوا ہے گول، گاف اور لام، دو حرف کی آواز ہے، بیچ کے اندر یہ واو ہے، یہ واو اس کی آواز کو کر رہا ہے مجہول، یعنی گول۔ یہ شوق، شین اور قاف، یہ دو حرف پڑھے جا رہے ہیں اور واو اس کی آواز کو مجہول کر رہا ہے، شوق۔ فوج، فا اور جیم، دو حرف کی آواز ہم سن رہے ہیں، واو کی آواز سن رہی ہے۔ یہ جو الف، واو اور یا ان کی خود کی آواز نہیں ہوتی، یہ جو ہے ان کی آوازوں کو ماترا کے اندر جو ہے لاتے ہیں۔ تو شوق اور فوج، فا واو جیم، حرف 3 ہے اور آواز 2 حرف کی، فا کی اور جیم کی، تو اس کو پڑھیں گے فوج۔ پھر آگے لکھا ہوا کون، یعنی کون آ رہا ہے، کون ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کدھر گیا، تو یہ جو ایک لفظ آتا ہے اس میں جو ہے یہ کاف کے آگے واو آتا ہے، پھر نون آتا ہے، تو یہ حرف بھی آواز کے اعتبار سے 2 ہیں مگر لکھنے کے اعتبار سے 3 ہیں۔ کون، روز، یعنی ہر روز، آج کے روز، کل کے روز، جمعہ کے روز، تو یہ جو لفظ روز ہے یہ بھی 2 حرف ہے مگر ان کے بیچ کے اندر واو لکھا ہوا ہے، تو یہ واو اس کی آواز کو مجہول کر رہا ہے، روز۔ یہاں تک ہم نے جو ہے واو کو سمجھا ہے، بس یہ واو کو اتنا ہی سمجھنا ہے۔ واو اتنا مشکل ہے، 2 چیزوں، ایک تو جو ہے واو معروف کے لیے آئے گا اور ایک جو ہے مجہول کے لیے آئے گا۔ جیسے ایک ہم کمرے کو بولتے ہیں روم، تو اب یہاں جو ہے روم کو روم نہیں بولیں گے، روم بولیں گے۔ روم کسی ملک کا بھی نام ہے اور جو روم کمرے کو بھی کہتے ہیں، تو یہ جو ہے اس طریقے سے واو کا کام آئے گا، ایک تو واو اور ایک جو ہے اس طریقے سے جو ہے واو حرف کو مجہول کریں گے۔ تو دوستوں واو کا مسئلہ اتنا آسانی کے ساتھ ہم سمجھ گئے، تو یہ حرف اتنے آسانی سے سمجھ رہے ہیں تو ہم اردو کو کتنا آسانی کے ساتھ پڑھ پائیں گے میرے دوستوں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ کاف، یا، سین، یا، کتنے حرف ہو گئے؟ یہ 4 حرف ہو گئے، کاف، یا، سین، یا۔ یہ سین یہاں تک ہے، جیسے میں نے یہ لکھا ہے یہاں، اس طریقے سے بھی یا آئے گا، اس طریقے سے بھی یا آئے گا۔ تو یہ یا حرف کو جیسے واو بھی مجہول کر رہا تھا، یہ بھی واو مجہول کرے گا۔ جیسے عید، عین کے اندر، عین کے بعد ہم عید پڑھتے ہیں
اور عید کا لفظ آتا ہے تو وہاں بھی جو ہے یا آتی ہے۔ یہ یا عین کی آواز کو جو ایک دم معروف کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور اس کو عید نہیں پڑھیں گے، عید پڑھیں گے۔ کئی جگہ جو ہے کاف کے آگے یا آ گیا، اب اس کو ہم قید نہیں پڑھیں گے، قید پڑھیں گے، قید، قیدی، اس طریقے سے۔ تو جو ہے یا کے معاملے میں اور واو کے معاملے میں بھی ہمیں پڑھنے کے اندر ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم وہ جو یہاں سے پہلا والا ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں، اس کو عید پڑھیں گے، اس کو جو ہے قید پڑھیں گے، قید نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قید نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 حرف ہو گئے جس میں 2 حرف یا ہے۔ اب دونوں حرف کی آواز نہیں ہے، یہ کاف کو کے کر رہا ہے اور سین کو یہ سے کر رہا ہے، یہ یا کیسے، یہ بھی 4 حرف ہے، پا یا سین یا، پیسے۔ پھر یہاں جو ہے ایک ہی یا ہے، اس میں 2 یا نہیں ہے، ان میں 2 یا ہے، کیسے، پیسے، اور ان میں ایک ہی یا ہے۔ یہ را کے آگے یا ہے مگر سین کے آگے یا نہیں ہے۔ یہ حرف بھی ویسے تو 4 ہیں، 1 2 3 4، مگر اس میں پڑے 2 ہی حرف گئے، کاف اور سین پڑھا گیا، پا اور سین پڑھا گیا، مگر اس میں را پڑھا جائے گا، سین پڑھا جائے گا، یا پڑھا جائے گا، اور یا جو ہے را کی آواز کو مجھول کرے گا، ریشم۔ اس را کے اوپر جبر ہوگی ریشم، جیسے میں نے اس کاف کے اوپر جو ہے جبر لگایا کون، را کے اوپر بھی جبر لگایا ہوگا روز، کاف کے اوپر اور سین کے اوپر بھی جبر لگائیں گے ہوگا کیسے، مگر یہ اردو کے اندر زبر زیر لگانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ کتابوں کے اندر ہم کو یہ دیکھنے کو ملیں گے۔ پھر اگلا حرف ہے مینا، میم یا نون الف، یہ بھی 4 حرف ہے۔ ہاں، اب نون کے ساتھ الف ہے تو الف کی بھی آواز نہیں ہوگی، صرف نون کی آواز کو آواز دے گا، میم کے آگے یا تو یہ مینا ہوگا، مینا۔ تو یہ اس کی آواز کو بڑھا رہا ہے اور یہ یا میم کی آواز کو مجھول کر رہا ہے، مینا مینا۔ تو حرف تو بولنے کے اعتبار سے اور آواز کے اعتبار سے 2 ہی حرفوں کی جو ہے آواز آ رہی ہے، مگر جو ہے لکھنے میں 4 حرف لکھے ہوئے۔ یہ آگے ہے میلا، میم یا لام الف، یہ بھی 4 حرف ہو گئے، مگر پڑھنے میں جن آوازوں کی ہم آواز سن رہے ہیں حرفوں کی، ایک تو میم ہے ایک لام ہے، میلا۔ پھر آگے یہ لکھا ہوا میں نے ریل، را یا لام، 3 حرف لکھے ہوئے ہیں اور آواز جو ہے 2 حرفوں کی، را اور لام کی، ریل۔ تو اب ہندی کے اندر اور اردو کے اندر میرے دوستو اس طریقے سے ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہندی پڑھنے والے جو ساتھی بہت کم 4 کلاس 5 کلاس پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ جو ہے ہندی فٹافٹ پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق جو ہے اخباروں سے ہوتا ہے، ہیڈ لائن سے ہوتا ہے، اور جو سفر کے اندر بعض جگہ جو ہے دکانوں کے اوپر بڑے بڑے جو ہے بورڈ وغیرہ کے اوپر ہندی انگلش لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو انسانوں کے لیے ہندی انگلش پڑھنا آسان ہو گیا اور اردو پڑھنا بہت مشکل ہو گیا، حالانکہ اردو پڑھنا بھی بہت آسان ہے، انگلش سے تو کہیں گنا زیادہ اردو پڑھنا آسان ہے۔ اور ہندی کے بالمقابل ہم کو صرف 3 لفظ ہم سمجھ گئے تو یوں سمجھو کہ اردو پڑھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، الف واو اور یا، یہ 3 حرف سمجھ گئے۔ اس کے بعد میں یہ حمزہ، اس کا سبق جو ہے ان کے شامل ہی ہے، اور اس کے بعد میں ایک میں سبق بناؤں گا وہ ہا کا بناؤں گا۔ کون سا ہا؟ اس کے بعد میں ہم جلد ہی اگلا جو سبق پڑھیں گے وہ ہا کا سبق پڑھیں گے۔ یہ ہا 2 شکل کے اندر آئے گا، اس شکل کے اندر بھی آئے گا، ایسے ہوگا، ایسے ہا، یہ میم ہے، یہ ہا ہے، مہر، تو یہ ہا پڑھیں گے، یہ ہا پڑھیں گے، مگر ابھی جو ہے ہم نے تھوڑا بہت مذاکرہ کیا یا کا، یہ ہے لکھا ہوا ہوتا ہے تو ابھی جو ہے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، ہے، تو یہ یا کے ساتھ ہاں ملا ہوا آواز ہو گئی ہے، جیسے کاف کی آواز کے ہو گئی، سین کی آواز سے ہو گئی، ایسے ہا کی آواز ہے ہو گئی، یہ بہت آسان ہو گیا۔ اب حمزہ کا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، اس کی تھوڑی سی اس سے آواز، اس کی جو ہے شکل الگ ہے۔ الگ کیوں ہے؟ تو لکھنے والوں نے تھوڑا سا جو ہے جلدی میں اس کو جو ہے اس طریقے سے کر دیا کہ ہر انسان سمجھ جائے گا۔ کیوں سمجھ جائے گا؟ کہ اس کے مقابلے کا دوسرا کوئی لفظ نہیں، تو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اب یہ حمزہ جو ہے
एक तो वाव के ऊपर आएगा, वाव की यही शक्ल होगी, दूसरी शक्ल नहीं होगी, यही शक्ल होगी वाव की, और इस तरह हमजा आएगा। या की जो है इस शक्ल के साथ आएगा तो ये ई पढ़ा जाएगा, जैसे कोई बोले आ ई, ठीक है, ला ए, गई, गए, इस तरीके से जो है ये हमजा आएगा इस या के साथ। तो ये या इस शक्ल के अंदर भी आएगा और इस शक्ल के अंदर भी आएगा, और ये हमजा आएगा। वाव इस शक्ल के अंदर आएगा और ये आएगा। तो ये लिखा हुआ मैंने क्या लिखा, आ ई। अब यहाँ लिखा तुमने आ ओ, जाओ, ठीक है, इस तरीके से जाओ, खाओ। तो जो है एक तो ये दोनों मर्द के लिए यानी मुज़क्कर के लिए और एक औरत के लिए यानी मुअन्नस के लिए आते हैं, जैसे गई। तो अब यह गया लिखने के अंदर जो है या आएगा, हमजा नहीं आएगा। गई और गए, आ गए, आ गए, आ गई, ये जो है ओ का मामला, इनके ओ और ई का मामला ऐसे भी आएगा। जैसे खुद हम ई लिखना चाहें तो जो है ऐसा हमजा लिख के आगे या लिख देंगे, और ए लिखना चाहें तो ऐसे या लिख के फिर हमजा ऐसे लिख देंगे। ओ या ऊ लिखना चाहें तो ऐसे वाव लिख के फिर ऊपर जो है ऐसे हमजा लिख देंगे, जैसे हो जाएगा आओ, जाओ, खाओ, आ गई, इस तरीके से। ये मेरे दोस्तों आज का भी हमारा सबक मुख्तसर हुआ, आसान हुआ, और हर साथी के लिए समझना बहुत ही आसान हुआ।